اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون یہ مدینے میں نازل ہوئی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے نا منافق مدینے میں ہی تھے، مکے میں تو منافقت کا سوال نہیں تھا۔ سورہ منافقون یہ مدنی آیت ہے اور اس کی 11 آیتیں 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اذ جاءک بے شک اب آئیں گے آپ کے پاس منافق، قالوا نشہد اور وہ کہیں گے کہ ہم اب گواہی دیتے ہیں، اب ہم اس بات کی قائل ہوئے، انک لرسول اللہ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ زیادہ جانتا ہے، واللہ یعلم اللہ زیادہ جانتا ہے، انک لرسولہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد اور اللہ گواہ ہے، ان المنافقین لکاذبون کہ منافق جھوٹے ہیں، کہ اب آئیں گے، اب تیرے پاس آئیں گے منافق اور گواہی دیں گے کہ آپ رسول ہیں۔ تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ شعبان کا اور ہجرت کا 6واں سال جب چل رہا تھا تب کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ سورہ منافقون کی پوری آیت کا شان نزول ہے کہ کیوں ہوئی، کہ غزوہ بنو مستلق کا غزوہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رئیس بن زرار نے، جو کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہو گئی، ان کے والد اس وقت جب کافر تھے تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف کوچ کیا اور وہاں پہ یہ بہت بڑا غزوہ پیش آیا تھا، اور ایک پینے کا پانی کا گھاڑ تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موریسی نام کا وہ پانی پینے کی جگہ تھی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکلخت حملہ کر دیا تھا اور ان کے کئی ساتھی گرفتار ہوئے، کئی ساتھی مارے گئے اور ان کے کافی مال غنیمت ملا۔ تو اس طریقے سے جیت ہو گئی تھی، اس میں فتح حاصل ہوئی تھی غزوہ بنو مستلق میں۔ اور جو پھر غنیمت کے اس میں جو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ کسی مہاجر کے پاس ساتھ میں آئے تھے، تو انہوں نے کتابت یعنی کہ اب وہ غلام ہو جاتے نا، جو قبضے میں آ گئے وہ غلام ہو گئے، تو کتابت یعنی یہ ہوتا ہے کہ تم مجھے اتنے رقم دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ مجھے آپ مدد کیجئے، تو میں اپنے آپ کو وہ کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھی وہ نہ بتاؤں کہ کیوں نہ میں تمہیں آزاد کر دوں، اپنی زوجیت میں لے لوں۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی تھی۔ اور ادھر یہ ہوا تھا کہ ان کے جو والد تھے حارث بن زرار، تو انہوں نے کتابت میں جو رقم ہے اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے انہوں نے بہت اچھے عمدہ قسم کے اونٹ نکالے کہ میں دیتا ہوں، ان کو معلوم نہیں ہے کیا بات طے ہوئی، اور وہ نکل گئے کہ اب میں اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے نکلتا ہوں کر کے، اور انہوں نے بہت اچھے عمدہ قسم کے اونٹ نکالے اور اس میں سے 2 اونٹ بہت اچھے تھے، تو ان کو وہ دینے کا ارادہ نہیں تھا، تو انہوں نے گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ آپ کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹ تو ہے، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم نے چھپائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ ہی آپ کو یہ بات بتا سکتے، کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں تیسرا انسان، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس طرح جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں آئی، اور جب آپ نے نکاح فرمایا تو جتنے غلام تھے سب صحابہ نے کہ اب تو دامادی ہمارے سمدھی ہو گئے ہیں بول کے سب نے باقیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس میں کیا ہوا تھا، ایک ناخوشگوار واقعہ ایسا ہوا تھا کہ اسی چشمے پر انصار اور مہاجر، یہ 2 صحابی انصار اور مہاجر میں سے، ایک انصار میں سے تھے اور ایک مہاجر میں تھے وہ صحابی، ان دونوں کے درمیان اس چشمے پر کوئی بحث ہو گئی تھی، بہت زیادہ بحث بڑھ گئی تھی، اور پھر نوبت اس بات کی آ گئی کہ تم انصاری ہو ہم مہاجر، اس طریقے کی بات آ گئی اور بات بہت زیادہ بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نے تمانچہ بھی مار دیا، ہاتھا پائی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو پھر وہ سب اپنے اپنے گروپ میں آ گئے تھے، انصار ایک طرف ہو گئے، مہاجر ایک طرف ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بالو دعوی الجاہلیۃ، کہ کیا ہوا ہے تم کو، یہ جہالت کا نعرہ کیسا، تم دوبارہ اسی کھڈے میں گرنا چاہتے ہو جہاں سے مسلمان کا بھائی ہے، اور چاہے ظالم ہو یا مظلوم ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے مظلوم کی تو مدد کرنا چاہیے، اور ظالم کی مدد کیا ہے، اس کو ظلم سے روکنا، یہ اس کی صحیح مدد ہے۔ تو کہا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنا چاہیے، مسلمان بھائی آپس میں، اس طریقے سے یہ جھگڑا ختم ہوا۔ لیکن جو منافق تھا اس وقت کا سب سے بڑا عبداللہ بن ابی، اس کو بہت اچھا موقع مل گیا اس بات کو اور بھنانے کا، تو وہ یہ سب ہونے کے بعد کیا کہنے لگا کہ دیکھو
تم لوگوں نے جگہ دی ہے نا. انصار سے کہنے لگا کہ یہ مہاجر تمہارے ٹکڑوں پہ پڑے, تم نے اپنا گھر دیا, بار دیا, سب کچھ دے دیا, لیکن آج دیکھو انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دیے, اور اب چلو شہر ہم لوگ کیا کریں گے, عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. حالانکہ اس نے صحیح نام نہیں لیے تھے لیکن اشارہ کر دیے تھے. اب اس بات کو زید بن ارقم, حضرت زید بن ارقم جو کہ بہت کم عمر تھے اس وقت, انہوں نے سن لیے تھے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سن لیے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے پورا قصہ بتایا کہ دیکھو آپ کے بارے میں اتنی بڑی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے اس نے صاف انکار کر دیا عبداللہ بن ابی نے, کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اور یہ جو زید بن ارقم تھے وہ سارے قبیلے کے سامنے جھوٹے پڑ گئے. انہوں نے اس بات کی بہت برا لگ رہا تھا کہ اس آدمی نے مجھے سب کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا. تو جب یہ خبر پھیلنے لگی, بہت باتیں ہونے لگی, تو جو عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے, عبداللہ بن عبداللہ, وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور انہیں لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا قتل کر دیں گے. تو کہا کہ اللہ کے نبی کوئی اور قتل کرے اس سے پہلے میں قتل کر دیتا ہوں. آپ مجھے حکم دیں, میں اپنے باپ کا سر اڑا کے لاتا ہوں, کیونکہ کوئی اور کرے گا تو پھر مجھے تکلیف ہوں گی, پھر میرے سے برداشت نہیں ہوگا, میں اس کا قاتل بن جاؤں گا. اس سے اچھا میں خود اپنے باپ کا سر قلم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میرا قتل کا کوئی ارادہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ باہر یہ چرچا ہو کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں. اللہ مجھے نبوت کے لیے بھیجا ہے, میں قتل نہیں کروں گا, اور میں ان کا قتل نہیں کر رہا. یہ بات بول کے انہوں نے معاملہ وہ کر دیا. اب جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں اتنی ناگوار گزری کہ آپ کبھی بھی رات میں سفر نہیں کرتے تھے. آپ نے فوراً حکم دیا سفر کا, اور پورا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سب کو رخت سفر باندھا, اور پورا دن پوری رات یہ لوگ سفر کرتے رہے, اور پھر تھک گئے تو ایک جگہ یہ اپنی اونٹنی قصبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتارا, اور سارے صحابہ بھی آرام کے لیے لیٹے, اور ایک دم سے جہاد ہوا, یہ سب بات ہوئی, پھر ایک دم سفر, سب بہت تھک گئے تھے اور سب سو گئے. لیکن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا کہ اللہ میری برات ضرور کریں گا, اتنی بڑی بات, اور وہ سب سے منہ چھپا رہے تھے کہ میں جھوٹا پڑ گیا. تو وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتے کہ وہی نازل ہوں گی, وہی نازل ہوں گی, اور وہ بےتابی سے وہی کا انتظار کر رہے تھے. تو وہی نازل ہو گئی, اور کیا کہہ دیا, بے شک منافق وہی جھوٹے. اللہ پاک نے کیا کہہ دیا یہ والی آیت میں, کہ بے شک جو اب آئیں گے تیرے پاس گواہی دے کر, لیکن بے شک منافق وہی جھوٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز, وہ جیسی زید بن ارقم نے دیکھا کہ وہی نازل ہو رہی ہے, فوراً آپ کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرایا, اور زید بن ارقم کا کان پکڑا اور کہا کہ یا غلامو صدق اللہ حدیثک, اے لڑکے اللہ نے تیری بات سچ کر دیا. کان پکڑ کے کہا, چھوٹے سے لڑکے تھے نا, اور وہ چھوٹے سے لڑکے کے لیے اللہ پاک نے خود برات کر دی. تو کل مجھے بھی اتنا وہ لگا کہ کیسا وقت ہوتا ہوگا, وہ کیسا منظر ہوتا ہوگا, اور کیا صحابہ کی خوش قسمتی کہ اللہ کے نبی کان پکڑ کے, اور اللہ خود ان کی برات کر رہا, ان کے لیے وہی نازل ہو رہی. وہ منظر کیسا ہوتا ہوگا, اور کتنے اس پورے عالم کے خوش قسمت لوگ, اس پورے عالم کے سب سے بہترین اور خوش قسمت لوگ وہ صحابہ, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کان پکڑ رہے تھے, جن کو ڈانٹ رہے تھے, کبھی سکھا رہے تھے, کبھی کچھ کر رہے تھے. کتنا ان کے لیے رشک, فخر. تو وہ منظر ہی کیا ہوں گے, اور وہ وقت کیا ہوں گا, اللہ پاک. تو اس طریقے سے ان کے لیے وہ آ گیا کہ وہ گواہی دیں, اللہ نے گواہی دے دیا, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, کے منافق وہی جھوٹا ہے. اتخذوا ایمانہم, کہ وہ بنا لیتے اپنی قسموں کو, جنتاً ڈھال, فصدوا عن سبیل اللہ, کے روکے اللہ کے راستے سے, انہم ساء ما کانوا یعملون, کہ بہت برا ہے جو وہ کرتے. وہ اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیتے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, ذالک انہم, اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے, فتبع علی قلوبہم, تو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں میں, فتبع مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں میں, فہم لا یفقہون, اور وہ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ, اور جب تم ان کو دیکھتے ہو, تو عجبک اجسامہم, تو تمہیں ان کے جسم اچھے لگتے ہیں. وَيَقُولُ تَسْمَعُ, اور وہ کہتے ہیں تم سنو, لِقَوْلِهِمْ, ان کی بات, كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُّسَنَّدَةٌ, جیسا کہ لکڑی لگی دیوار میں. یحسبون, اور گمان کرتے ہیں, کلو صیحۃ علیہم, کہ ہر ایک چیخ, ہر ایک شور, علیہم, ان پر, ہم العدو فحذرہم, اور وہی دشمن ہے,
فحذرہم تو تم ان سے بچتے رہو ان سے. قاتلہم اللہ اللہ ان کو مار گرائیں گا, اللہ ان کو گردن مار دیں گا, برباد کر دیں گا. انا یؤفکون پھر کہاں پھرے جاتے ہو, کہاں پلٹے جاتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ, یستغفر لکم کہ استغفار کر دیں گے تمہارے لیے رسول اللہ اللہ کے رسول, لوّا رؤوسہم تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں, اپنا گردن مٹکاتے ہیں. وَرَأَيْتُمْ يَصُدُّونَ اور وہ تم دیکھو گے ان کو رکتے ہوئے, وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ غرور کرتے ہیں. اب یہ سارا واقعہ ہو گیا ہے نا, یہ سب منافقوں کی باتیں بتا رہے کہ ان کی قسمیں جھوٹی, ان کا تکبر, ان کا بات بنانا, بھلے ان کے جسم بہت اچھے لگ رہے, ان کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگ رہی, لیکن کہ وہ کیا ہے, دیوار میں لگی لکڑی. اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ, یستغفر لکم کہ استغفار کریں گے تمہارے لیے رسول اللہ, تو اپنا سر کو گھما دیتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ اور تم انہیں دیکھو گے یصدون کہ وہ رکتے ہیں, وَهُمْ مستكبرون اور وہ غرور کرتے ہیں. تو عبداللہ بن ابی کا اب راست و فاش ہو گیا کہ وہی جھوٹا تھا. تو اب لوگوں نے ان سے کیا کہا کہ دیکھو اب تمہارے بارے میں اللہ نے آیت بھی نازل کر دی اور تمہارا جھوٹ بھی کھل گیا, تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور معافی مانگ لو. اللہ کے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تمہارے لیے استغفار کر لے اور تمہیں معافی مل جائے. تو وہ کیا کہنے لگا کہ اب تم نے کہا کہ ایمان لاؤ تو میں ایمان لایا, تم نے کہا کہ اپنا بٹوارا کرو تو میں نے بٹوارا کر دیا, سب کر دیا. اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں سجدہ کروں محمد کو؟ اس نے اتنی بڑی بات کی کہ اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں سجدہ کرنے لگوں. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ دل میں کبھی ایمان ہے ہی نہیں, آپ ان کے لیے استغفار کرو نہ کرو برابر ہے. سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے استغفرتا کہ آپ ان کے لیے استغفار کرے, لہم ان کے لیے, ام لم تستغفر لہم کہ ان کے لیے نہ استغفار کرے. جب اس نے اتنی بڑی بات کہہ دیا تو اللہ نے منع کر دیا کہ ان کے دل میں نفاق ہے, اور آپ ان کے لیے استغفار کرے یا ان کے لیے استغفار نہ کرے برابر ہے. لن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو. ہم الذین یقولون اور وہ لوگ جو کہتے ہیں لا تنفقوا مت خرچ کرو علی من عند رسول اللہ حتی ینفذوا اور وہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو من اندر رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو ہے ان پر حتی ینفذوا یہاں تک کہ وہ متفرق ہو جائے. اور پھر وہ یہی بات جو اس نے کہی تھی کہ تم لوگ نے اپنا پیسہ دے دیا, اپنی زمینیں بانٹ دی, یہاں تک کہ اپنے بیویاں تک بانٹ دی. کہ جب انصار نے کیا کہا تھا کہ تمہیں میرے پاس 2 بیویاں, اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو کہہ دو میں اسے طلاق دے دوں گی, عدت کے بعد تم نکاح تک کر لینا. اتنا تک انہوں نے قربانی دی کہ ان کے پاس کھیت تھے تو آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیتے, اس طریقے سے بٹوارا کہا. تو وہی اس کی بات جو عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا کہ خرچ مت کرو. تو آگے اللہ کیا جواب دے رہے, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کے تمام خزانے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن منافق یہ نہیں سمجھتے. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹیں گے مدینے کو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا أَذَلَّ تو ہم ضرور نکال دیں گے عزت والے ذلت والوں کو, اذلہ کمزوروں کو. جو عبداللہ بن ابی نے بات کہی تھی یہ پوری بات, یعنی اس نے جو باتیں کہی تھی اللہ نے وہ آیتوں کے ذریعے بتا دی. کہ اس نے جو کہا تھا کہ تم خرچ مت کرو, اور اگر ہم جب پہنچو مدینہ ہم ان مہاجرین کو نکال دیں گے عزت والے ذلت والوں کو. تو یہ سب باتیں اللہ پاک نے اس کی دہرا دی جو اس نے کہی تھی. وَلِلَّهِ عِزَّتِي وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لیکن عزت تو تمام کی تمام اس کے رسول مومنین کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق نہیں سمجھتے. جو اس نے یہ بات کی تھی اللہ نے پورا کا پورا وہ بات یہاں بتا دی کہ اللہ کے رسول اور عزت والے اللہ کے رسول اور کون ہے, مومنین ہیں. اور جب یہ بات ہو گئی تو عبداللہ بن ابی جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے وہ ان کی گردن پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے کہ بتاؤ عزت والا کون ہے.
ان کے اس گردن پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ اب تم نے کہا تھا نا کہ میں مدینے میں جب جاؤں گا تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، اب بتاؤ کون ہے عزت والا اور کون ہے ذلت والا. تو پھر اس کو کہنا پڑا تھا کہ میں ہوں ذلت والا. تو اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سننے کے بعد اس کو چھوڑا تھا باپ کو اپنے. یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم، اے ایمان والو نہ غافل کرے تم کو تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولاد، ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. اے اللہ والو، اے ایمان والو، تم کو اللہ کی یاد سے تمہارے مال اور تمہارے اولاد غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی یہ کرتا ہے وہ خسارہ پانے والا ہے. یہ کس کو کہا؟ ایمان والوں کو کہا اللہ پاک نے کہ اے ایمان والو، ہلاکت غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد. اور ہم کتنے غافل ہو کے پڑے ہیں نا، ہمارے مال میں کیا، ہماری اولاد میں کیا، ہمارے گھر کو سجانے میں کیا، ہماری دنیا بنانے میں کیا، ہر بات میں ہمارا دھیان ہے لیکن اللہ کے ذکر میں ہمارا یاد نہیں ہے. اور کیا کہا اللہ نے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بہت خسارہ پانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو کچھ رزق ہم نے تم کو دیا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. فَيَقُولُوا رَبِّي، پھر تم کہو ربی اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہ تو نے مؤخر کیا مجھ سے، الی اجل قریب، کہ یہ تھوڑی سی مدت ہے. فَأَصَدَّقَ، کہ میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں ہو جاتا. اس سے پہلے کہ موت آن پڑے. تو وہ کون سا صدقہ ہے؟ ایک تو اپنا زکوٰۃ جو تمہارے اوپر فرض ہے، حج وغیرہ رہ گیا اس کی بات ہو رہی ہے. اور کون سا وقت کہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے تو وہ کتنا پچھتاتا پھر. اور پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ صدقہ جو انسان اپنی جوانی اور تندرستی میں نکالے، کہ اس کو معلوم ہے کہ میری عمر تو بہت پڑی ہے، میری ضرورتیں بھی بہت ہے، اب اگر میں صدقہ کر دوں گا اپنا مال تو میرا آگے کا کیسے چلے گا، مرنے والا ہے، پیچھے تو چھوڑ کے جانا ہے. اس وقت کا صدقہ بہترین ہے. افضل صدقہ وہ ہے جب انسان اپنی جوانی اور صحت میں کرے کہ اس کو معلوم ہے ابھی تو میرے کو مال کی بہت ضرورت ہے، ابھی تو خاص ضرورت ہے، اور اس وقت وہ صدقہ کر دے، وہ سب سے افضل صدقہ ہے. پھر اس کو مہلت نہیں ملیں گی جب وہ موت کو دیکھ لیں گا اور کہیں گا کہ مجھے مہلت دو اور میں صدقہ کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ مؤخر نہیں کرتا کسی کو بھی، اذ جاء اجلها، کہ جب اس کا وقت آ جائے تو اللہ پھر کسی سے بھی اس کا وقت مؤخر نہیں کرتا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو تم دیکھ رہے ہو.